الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حدیث نمبر 1163 برا بن عازب کی حدیث ہے. ان سے کسی آدمی نے سوال کیا تھا، اے ابو عمارہ، کیا تم غزوہ حنین میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نہ بھاگے تھے. اصل بات یہ ہے کہ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. حنین کا علاقہ مکہ سے قریب ہے، اور جب مکہ فتح ہوا ہے اس کے 3 ہفتے بعد 7 شوال کو یہ غزوہ ہوا ہے. اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی تعداد سے زیادہ تھی، اور مسلمانوں کے دل میں غرور آ گیا تھا. مسلمانوں کے دل میں خیال آیا تھا کہ ہم تو جب دشمن سے کم بھی ہوتے تھے تو تب بھی اللہ ہمیں فتح دے دیتے تھے، اس وقت تو ہماری تعداد دشمن سے زیادہ ہے. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 4,000 اور بعض روایات کے مطابق 6,000 تھی. تو مسلمانوں کے دل میں شیطان نے یہ تکبر کا خیال ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ہوا کیا، فوراً سزا ملی. اور سزا کیا ملی؟ ابھی مسلمان میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، فجر کی نماز سے پہلے ہی ابھی کھلے میدان میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجیں جو تھیں ان کی صف بندی کرنی تھی. تو کفار نے جنگ کے آغاز سے پہلے ہی انہوں نے آپ پر تیروں کی بچھاڑ کر دی. بنو ثقیف اور بنو حوازن جو تھے یہ بہت ماہر تیر انداز تھے، ان کا ایک بھی تیر ضائع نہ جاتا تھا. انہوں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف جا ہی رہے تھے تو راستے میں ہی تیر اندازی کی، اور ایسی شدید تیر اندازی کی، تیروں کی بارش کر دی. مسلمان بھاگ اٹھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو بلایا. حضرت عباس کی آواز اونچی تھی، انہیں کہا سب کو بلاؤ. حضرت عباس بلاتے چلے گئے اور پھر لوگ واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اتارے اور پھر مسلمانوں نے ان تمام لوگوں کو شکست دی. لیکن وہ جو دل میں غرور آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا فوراً دے دی. ایک دفعہ یہ میدان جنگ سے بھاگے، اور ایک وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آدمیوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے. ایسا وقت بھی آپ پر آیا. اس جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی تھی اور دشمن کی جانب پھینکی تھی اور کہا تھا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں. یہ کام آپ نے جنگ بدر میں بھی کیا تھا اور غزوہ حنین میں بھی کیا تھا. تو برا بن عازب کہتے ہیں ان سے کسی آدمی نے پوچھا تھا، کیا تم غزوہ حنین میں میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نہیں بھاگے تھے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے جو صحابہ ہیں ان کے جوان اور ایسے لوگ جن کے پاس ہتھیار نہ تھے وہ بھاگ گئے تھے. وہ ایک قوم کے پاس آئے جو کہ بڑی تیر انداز تھی، یعنی بنو حوازن اور بنو نصر. ان کا ایک تیر بھی خالی نہ گرتا تھا. انہوں نے ان پر تیروں کی بچھاڑ کی اور ان کے تمام تیر نشانے پر لگتے تھے. تو اس وقت یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے خچر کو چلا رہے تھے. آپ کے خچر کی باگ تھامے ہوئے اسے چلا رہے تھے. تو آپ اترے اور آپ نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، اور پھر آپ نے اس وقت رجز بھی پڑھا اور کہا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں
عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ نے یہ ریزنس پڑھی تھی، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر آپ نے اپنے صحابہ کی صف بنائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. حضرت عباس کو کہا، حضرت عباس نے سب کو پکارا، تمام صحابہ ایسے آئے جیسے بچے چوزے مرغی کے پاس آتے ہیں، تمام آئے. پھر اللہ کے رسول نے ساروں کے ساتھ مل کے حملہ کیا. اللہ نے اپنے فرشتے اتارے اور پھر ان کو تمام کو واضح شکست دی. اس جنگ میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا کہ اتنا زیادہ مال غنیمت پہلے کبھی نہ ملا تھا. حدیث نمبر 1165 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو وہاں سے کچھ کامیابی حاصل نہیں کی. آپ نے فرمایا ہم کل انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے، اور ہم کل انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. لوگوں نے کہا ہم چلے جائیں، اور ہم نے فتح نہیں حاصل کی. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کیا ہم واپس چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل دوبارہ لڑائی کرنا. انہوں نے اگلے دن لڑائی کی، انہیں زخم پہنچے. پھر آپ نے حکم دیا کہ ہم کل انشاءاللہ واپس پلٹیں گے. تو انہیں یہ بات پسند آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر آپ مسکرائے. یہ جو غزوہ طائف ہے یہ غزوہ حنین کے بعد ہوا ہے. غزوہ حنین کے بعد ہوا. جو لوگ غزوہ طائف سے بھاگ کر گئے تھے، جو لوگ غزوہ حنین سے بھاگ کر گئے تھے، انہوں نے طائف میں جا کے بنا لے لی. طائف کا علاقہ جو ہے یہ حنین کے ساتھ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک آپ نے محاصرہ کیا، لیکن آپ کو کامیابی نہ ہوئی. آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن طائف والوں نے آپ کی فوج کے اوپر جلتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے پھینکے. تو مسلمان اس کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے. آپ نے کسی سے مشورہ کیا تو کسی نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ طائف کو ایسے بھی چھوڑ دیں تو طائف والے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، حنین میں بھی آپ کو کامیابی مل چکی تھی. تو آپ اسے چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے بھی آپ کو مکے سے نکلے ہوئے تقریباً مدینہ سے نکلے ہوئے تقریباً 2 مہینے سے زائد مدت ہو چکی تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ پیچھے مدینہ جو ہے وہ بھی خالی ہے، وہاں بھی کوئی حملہ نہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ چلو طائف کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے صحابہ سے جب بات کی تو صحابہ کہنے لگے لو ابھی ہم طائف کو چھوڑ دیں، ہمیں فتح ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کل پھر تم لڑائی کر لو. اگلے دن لڑائی ہوئی اور صحابہ کو بہت سے زخم پہنچے، فتح بھی نہیں ہوئی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بات کی کہ ہم کل واپس جا رہے ہیں. تو چونکہ صحابہ ایک دن پہلے بڑا نقصان اٹھا چکے تھے تو صحابہ اس وقت جانے کو تیار ہو گئے. اللہ کے رسول اس بات پر مسکرائے تھے کہ جب میں نے ان کو پہلے کہا تھا تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اب جب ان کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ ماننے کو تیار ہو گئے ہیں. بہرحال طائف کا معاملہ آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا. بعد میں پھر طائف والے لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر پہنچے ہیں. حدیث نمبر 1166 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے گرد 360 بت نصب تھے. تو آپ ایک لکڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ان بتوں کو ٹھوکا دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل تو مٹنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نے یہ رمضان میں فتح کیا. 17 رمضان کو آپ مکہ پہنچے ہیں 10,000 لشکر کے ساتھ. رات کو آپ پہنچے اور پھر صبح کے وقت ابو سفیان ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ہی مکہ میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی، اور پھر بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر مشرکین سے خطاب کیا اور انہیں کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ان سب کو معاف کر دیا. اور پھر یہ بھی کام آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ مکہ کے بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت نصب تھے. حالانکہ مکہ اللہ کا گھر تھا، لیکن وہاں پہ عین اللہ کے گھر میں
360 بتوں کو نصب کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی ان بتوں کو اب ٹھوکر لگاتے تھے اور بت زمین پہ گرتے تھے، اور کفار مکہ جو بیٹھے ہوئے تھے حرم کے صحن میں بیٹھے تھے ان کا خیال یہ تھا ابھی زمین پھٹے گی اور ابھی آسمان گر پڑے گا کیونکہ ان بتوں کو گرایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ تو زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو اپنے لکڑی کے ساتھ ٹھوکر ماری، اور ساتھ ہی آپ کے الفاظ فرما رہے تھے حق آ گیا باطل بھاگ گیا، کیونکہ باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والی چیز ہے۔ حدیث نمبر 1167 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تو آپ نے ان کے حضرت علی نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دستاویز لکھی۔ حضرت علی کو لکھنا آتا تھا تو اس کی دستاویز لکھنے میں کس کی ذمہ داری تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا تو مشرکین نے کہا ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، اگر ہم تمہیں رسول مانتے ہوتے تو ہم تم سے کبھی جنگ ہی نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ذیقعدہ 6 میں نکلے، لیکن ہوا کیا؟ کفار نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھائیں کہ ہم مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ خندق میں بڑی بری شکست کھا کر آئے تھے، اس شکست کا بدلہ وہ یہاں لینا چاہتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ انہیں بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں نے احرام پہنے ہوئے تھے۔ لیکن کفار جو تھے وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں کھائی تھیں، لہٰذا انہوں نے اسی بات پہ ہی وہ اڑے رہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے نہیں دینا۔ آخر میں جا کے لڑائی میں صلح ہو گئی، لیکن اس صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اب جب اس دستاویز جو تھی، یہ صلح کی دستاویز لکھی جا رہی تھی، کفار کی طرف سے سہل بن عمر تھے جو اس دستاویز کو لکھوا رہے تھے، اور ادھر سے حضرت علی تھے جو حضرت دستاویز لکھ رہے تھے، تو اس پر بھی بڑے اعتراض ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا کہ یہ دستاویز محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ سہل بن عمر کہنے لگا اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو ہماری تمہاری لڑائی کیوں ہوتی؟ ہم تو تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہاں پہ صرف لکھو محمد بن عبداللہ لکھو۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا یہاں پہ رسول اللہ کے لفظ مٹا دو۔ حضرت علی کہنے لگے میں تو یہ مٹانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ایمان کی غیرت کے ساتھ حضرت علی نے کہا، کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی مقصود نہ تھی، اور ویسے بھی مسلمان اس وقت غیرت سے بھرے پڑے تھے کہ ہم کیوں ان سے دب کے کیوں صلح کریں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں تو یہ مٹانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے خود مٹایا اور ان سے اس بات پر صلح کی کہ وہ اور ان کے صحابہ 3 دنوں کے لیے داخل ہوں گے، اور جب وہ مکے میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس صرف ایک تلوار ہوگی، اور تلوار بھی نیام میں ہوگی۔ تو یہ شرائط طے ہوئی تھی کہ اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے، تم اگلے سال عمرہ کرو گے، اگلے سال ہم تمہارے لیے مکہ 3 دنوں کے لیے خالی کر دیں گے، اور تم ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، ویسے بھی احرام میں تو لڑائی کر ہی نہیں سکتا انسان، ایک تلوار لا سکتے ہو اور وہ بھی تمہاری نیام کے اندر ہوگی۔ تو اگلے سال پھر مسلمانوں نے جو ہے عمرہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دب کے صلح کی تھی، ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو اسے فتح عظیم کہا تھا، فتح مبین کہا تھا، تو اس کا آپ نے کیوں دب کے صلح کی تھی؟ اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے تب سے کفار کے ساتھ آپ کی لڑائی تھی، پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو چین نصیب ہوا، کیونکہ اس صلح حدیبیہ کی لازمی شرط ایک یہ تھی
کہ آئندہ سے کفار اور مسلمان 10 سال کے لیے ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ ادھر سے قریش کی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی، ساتھ یہود بھی آ جاتے، ساتھ دوسرے دشمن بھی آ جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے اپنے سب سے بڑے دشمن قریش کو 10 سال کے لیے لڑائی سے روک دیا۔ اور اسی کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے تمام حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ میں پیچھے آپ نے ہرقل کو پڑھا ہے کہ آپ نے اسے خط لکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اگلا کام یہ کیا کہ اگلے 2 مہینوں کے بعد خیبر فتح کر کے اپنے دوسرے بڑے دشمن یعنی یہود کو ختم کر دیا۔ اب یہ جو یہود اور قریش کی جوڑی کو اللہ کے رسول نے اس طرح کر کے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ حدیث نمبر 1169 سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ ان سے یوم احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کے جو سامنے والے دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا خود آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا۔ اب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم آئے۔ غزوہ احد میں ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز میں لڑائی کی تو کفار بھاگ گئے، لیکن بعد میں وہ جو ایک چٹان تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے یہاں سے کسی بھی قیمت پر نہیں ہلنا۔ خالد بن ولید صبح سے لے کر اب تک 3 چکر لگا چکے تھے کہ میں اس چٹان کی طرف سے حملہ کروں، لیکن وہاں پہ وہ 50 سوار دیکھ کر حملہ نہ کر سکے۔ اب کیا ہوا کہ ان تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، یہ بھی مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اس چٹان پر صرف 11 آدمی باقی رہ گئے۔ اب خالد بن ولید نے دور سے دیکھا چٹان خالی ہے، خالد بن ولید نے پلٹ کر 100 سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا اور ان 11 آدمیوں کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں پر آ کر حملہ کر دیا، جبکہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے۔ بے خبری میں حملہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا، لیکن جب آپ نے ہوشیار کیا آپ کی آواز دشمن تک بھی پہنچ گئی، اور دشمن جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھا دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول یہاں کھڑے ہیں، آواز سے انہوں نے سمت کا اندازہ لگا لیا، اور کفار کا ایک بہت بڑا گروہ جو تھا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جانب اس نے کوشش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ 12 صحابی آپ کے پاس تھے، ان میں سے 9 انصاری صحابی یکے بعد دیگرے آپ پر قربان ہو گئے، اور صرف حضرت ابو طلحہ اور سعد بن ابی وقاص آپ کی حفاظت کے لیے رہ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھی سفید لباس میں آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور اس وقت پھر بدبخت ابن قمیہ نے آپ کو اپنی جو تھا تلوار کا وار مارا۔ آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ کے دائیں کندھے پر چوٹ لگی۔ وہ اس کی تلوار آپ کی زرہ تو کاٹ نہ سکی، لیکن آپ کو یہ 1 مہینہ تک تکلیف ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دانت مبارک جو تھے سامنے والے یہ ٹوٹ گئے، آپ کا خود جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں چپ گئیں۔ اب صحابہ جب تک آپ تک پہنچے تو یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، اور یہ سارا کچھ لمحوں میں ہی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے چاہا کہ آپ کی خود کی کڑیاں نکالیں کیونکہ آپ کی وہ چبھی ہوئی تھیں، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے آپ سے منت کی کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیجیے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کی کڑیاں نکالیں، بڑی آہستہ آہستہ، لیکن نکالنے میں اتنی طاقت لگانی پڑی کہ ابو عبیدہ بن جراح کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ کڑی نکالتے پھر دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان زخموں سے خون ابل رہا تھا،
خون ابل رہا تھا، اور اس خون ابلنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بے ہوش بھی ہو گئے، کیونکہ اتنا زیادہ خون نکلا آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس وقت بھی صحابہ نے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ جو تھیں یہ آپ کا خون دھوتی تھیں، اور حضرت علی جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے۔ تو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ خون تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلائی، اور جب وہ چٹائی راکھ بن گئی تو اس راکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کے اوپر لگا دیا، تو تب جا کر خون جو تھا وہ تھم گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے جسے اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دو، یہ نادان لوگ ہیں۔ یہ اسوہ ہوتا ہے انبیاء کا کہ قوم تو نبی کو لہو لہان کر رہی ہے، لیکن نبی ان کے لیے بد دعا تو بڑی دور کی بات ہے، دعا ہی کر رہا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر، حالانکہ طائف کے لوگوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، آپ کو ذلیل کیا تھا، آپ کی تھوڑی نہیں آپ کو زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کے لیے دعا ہی کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1171 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کا شدید غضب نازل، اس قوم پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوا جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، اور آپ اپنے دندان مبارک کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، یعنی جس نے میرے ساتھ یہ کیا اس قوم پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوا۔ اور پھر آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوا اس بد نصیب پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ وہ قوم بھی بڑی بد نصیب ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اور وہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے جسے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ حدیث نمبر 1172 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا تم میں سے کون ہے جو کہ اونٹ کی اوجڑی لائے گا جو فلاں اور فلاں شخص نے ذبح کیا ہے، اور وہ اس کو محمد کی پیٹھ پر رکھے جب وہ سجدہ کریں۔ تو قوم کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اس کو لے کر آیا۔ عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ پلان کیا کہ فلاں محلے میں فلاں لوگوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی گند سمیت پڑی ہوئی ہے، کون ہے وہ جو اٹھا کے لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دے جب وہ سجدہ کر رہے ہوں۔ اب عقبہ بن معیط یہ جو بدبخت ترین آدمی تھا یہ اٹھا اور اس نے وہ اوجڑی وہ لایا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ کرتے وقت آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی، اور میں دیکھ رہا تھا، میں کچھ بھی تبدیل نہ کر سکا تھا۔ ہائے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان کو روک سکتا۔ اصل بات ہے عبداللہ بن مسعود بنو حذیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا قبیلہ مکے میں نہ تھا، اور ان کے حلیف بھی وہاں پہ نہیں تھے، تو یہ اپنے آپ کو کمزور پاتے تھے۔ ورنہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش میں ان کی شرارتوں پر ان کا مقابلہ کر کے ان کو اس بات سے روکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ تمام جب انہوں نے وہ اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کے کندھوں کے درمیان ڈال دی، وہ اس تماشے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے، اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ایک دوسرے پر گر رہا تھا، اور اللہ کے رسول سجدہ کر رہے تھے، اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ اس بات کی خبر آپ کے گھر والوں کو ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں۔ اندازہ کیجیے اللہ کے رسول کتنی دیر تک وہاں پہ اس حال میں رہے کہ گھر تک خبر پہنچی، گھر سے حضرت فاطمہ آئیں، حضرت فاطمہ نے وہ اوجڑی اٹھا کے ان کی کمر سے اٹھا کے پھینکی، اور تب آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ آپ کو اتنا دکھ پہنچا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس قریش سے تو خود نپٹ لے۔ آپ نے یہ بد دعا 3 دفعہ فرمائی، اور
ان کو کفار پر یہ بددعا بڑی شاق گزری، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس شہر میں بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ اگر کوئی بددعا دے کسی کو تو یہاں بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے نام لیا، اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ تو عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اور اے اللہ تو شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اور تو ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اور تو امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اور تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آدمی کا بھی نام لیا تھا، لیکن وہ عبداللہ بن مسعود کو یاد نہیں رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، میں نے ان کو بدر کے کنویں میں پایا کہ یہ سارے اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا انہیں لگ گئی تھی۔ یہ سارے کے سارے کافر غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے، اور پھر ان کو بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں جو تھیں پھینک دی گئیں۔ حدیث نمبر 1173۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تکالیف جو آپ دیکھ رہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، یہ کس لیے اٹھائی تھیں؟ تاکہ ہم تک دین کا پیغام پہنچے، اور ہم اس دین سے کتنے بے پرواہ۔ اصل بات ہے ہمیں سارا کچھ خود بخود مل گیا، اور جن لوگوں نے اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں وہ اس دین کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکلیف نہیں اٹھائی اس دین کے لیے، بلکہ آپ آگے بھی پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکالیف جو کفار کے ہاتھوں پہنچی۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا آپ کے اوپر کوئی ایسا دن آیا تھا جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہو؟ احد کے دن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کا خود ٹوٹ گیا، اور اس کی جو تھیں کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، آپ کے سامنے والے دان ٹوٹ گئے، آپ کے کندھے پر زخم آیا، اور آپ کو لہو لہان ہو گئے۔ تو اس دن سے زیادہ سخت بھی کوئی دن یا رسول اللہ آپ پر گزرا تھا؟ حضرت عائشہ سوال کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے تیری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور سب سے زیادہ سخت تکلیف جو میں نے برداشت کی یہ عقبہ کے دن تھی، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد جلیل کے سامنے پیش کیا، اس نے مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا جو میں چاہتا تھا۔ واقعہ آپ کو بتا دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں آپ کی دعوت جو تھی وہ اس کے زیادہ اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں مکہ سے باہر نکل کر قسمت آزماؤں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ساتھی دے دے۔ ویسے بھی ایک اور مسئلہ بھی ہو چکا تھا، مکہ میں حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اور ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابو طالب جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معاون اور بہت بڑے محافظ تھے، حالانکہ اسلام نہ لائے تھے۔ اب ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب جو تھا وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، اور آپ کو پتہ ہے ابو لہب تو وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عذاب بنا دی مکے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے طائف کا اپنے ارادہ کیا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ میں طائف والوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، اور شاید طائف والوں میں سے مجھے کچھ ایسے سرداروں کی حمایت میسر آ جائے جس کے ساتھ مجھے مکے میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ مکے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آپ کے قبیلے کا سردار کون بن چکا تھا؟ بدبخت ابو لہب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشکل حالات میں مکے سے نکلے ہیں۔ اب طائف میں 3 بھائیوں کی حکومت تھی، یہ ایک کا نام یہی جو آپ نے بھی یہ پڑھا ہے ابن عبد جلیل، اور دوسرے کا نام مسعود تھا، اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے اور تینوں کو اسلام کی دعوت دی، اور
اپنی حمایت کا مطالبہ کیا، لیکن ان تینوں نے بڑا ہی برا جواب دیا۔ ان میں سے ایک بھائی نے تو آپ کے ساتھ ملنا ہی پسند نہ کیا، دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تیرے سوا اور کوئی بندہ رسول بنانے کے لیے نہ ملا تھا، تیسرے نے کہا کہ میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا اگر تو نبی ہوا، اور ایک نے یہ کہا کہ میں تیرے سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تکلیف آپ کو ہوئی، اور نہ صرف یہ، اللہ کے رسول نے پھر ان سے ایک بات اور کہی کہ جو میری اور تمہاری بات ہوئی ہے اس کو پوشیدہ رکھنا، لیکن انہوں نے اس کی بھی پابندی نہ کی، اور جو تھے طائف کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ طائف کے غنڈے جو تھے وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے اور آپ کے آوازیں کس رہے تھے، اور دونوں طرف کھڑے تھے، پتھر مار رہے تھے، نکلو ہمارے شہر سے، اور اللہ کے رسول دوڑ رہے ہیں۔ 3 میل تک آپ کو دوڑنا پڑا۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو چکی تھیں۔ زید بن حارثہ آپ کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن کب تک؟ اور ذرا غور کیجئے کہ آپ کو دوڑنا پڑ رہا ہے، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، نکلو نکلو نکلو، یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تو، اور گالیاں دے رہے ہیں اور آوازیں کس رہے ہیں، اور 3 میل تک اللہ کے رسول آگے دوڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ طائف کی حدود سے باہر نکل گئے اور ایک باغ میں آپ نے پناہ لی۔ تو یہ دن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ آپ کو جسمانی تکلیف بھی پہنچی تھی، لیکن جسمانی کے ساتھ آپ کی زیادہ تکلیف ذہنی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو نہ صرف آپ پر ایمان نہ لائے بلکہ آپ کو ذلیل بھی کیا۔ تو میں نے اپنا آپ ابن عبد جلیل کے سامنے پیش کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ میں چلا گیا اور میں بڑا سخت پریشان تھا۔ تو جب مجھے افاقہ ہوا، یعنی میں بڑے برے حال میں جا رہا تھا، مجھے اپنی ہوش کوئی نہ تھی، تو جب مجھے تھوڑی سی ہوش آئی تو میں کرنے سے عالب کے مقام پر تھا، اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو اس وقت ایک بادل تھا جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا تو اس میں جبریل تھے۔ جبریل نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا، اللہ نے سن لیا ہے جو تیری قوم نے تیرے ساتھ کیا ہے اور جو انہوں نے تجھے جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج رہے ہیں تاکہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، اس نے مجھے السلام علیکم کہا، پھر اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں ایسے جیسے اپنی ہوش ہی نہیں ہے، تھوڑی سی ہوش آئی اور ذرا دور پہنچے تو حضرت جبریل پکار رہے تھے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو چاہتے ہیں اس کو حکم دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسی نسل کو نکالے گا جو اللہ اکیلے کی عبادت کرے گی اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ تو یہ وہ دن ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کی، اور یہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہ مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے دشمن کے حوالے جو مجھے ذلیل کرتا ہے، لیکن اللہ اگر تو میرے سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینت نازل کی، یہ فرشتہ نازل کیا اور بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا نہیں کی، بلکہ اتنے مشکل حالات میں بھی یہی کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد کو پیدا کرے گا جو اللہ اکیلے کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ حدیث نمبر 1174 جندب بن سفیان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض غزوات میں آپ کی
انگلی جو تھی خون آلود ہو گئی تھی، تو آپ اس انگلی سے کہہ رہے تھے تو صرف ایک انگلی ہے جو کہ زخمی ہوئی ہے اور خون آلود ہوئی ہے، اور یہ دکھ جو تجھے پہنچا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی پہنچا ہے۔ حدیث نمبر 1175 جندب بن سفیان ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ 2 یا 3 راتیں قیام اللیل کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا ہے محمد مجھے امید ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیرے پاس 2 یا 3 راتوں سے تیرے قریب نہیں ہوا۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسایہ تھا یہ بدبخت ابو لہب تھا۔ آپ سے دشمنی میں ابو لہب سے بھی اس کی بیوی بڑھ کر تھی۔ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2 یا 3 راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، اور جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے کیا کیا کہ اس نے جب دیکھا، اس نے اللہ کے رسول کی آواز نہ سنی رات کو، کیونکہ رات کو آپ خاصے لمبے دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب اس نے آواز نہ سنی تو کہنے لگی کہ میرا خیال ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ تیرے پاس نہیں آیا، اسی لیے 2 یا 3 راتیں جو ہے میں تیری آواز نہیں سنتی رہی۔ تو اللہ کے رسول کو اس بات سے بڑی سخت تکلیف ہوئی، اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے سورۃ ضحیٰ اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ اس سے اگلی آیات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے آخرت اس دنیا سے بہتر ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ تیری بعد والی زندگی تیری پہلے والی زندگی سے بہتر ہے۔ اور واقعی بعد والی زندگی آپ کی بہتر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو پورا عرب آپ کے قدموں میں تھا، پورا عرب جو تھا وہ آپ کے قدموں میں تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو تھی وہ قائم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ساتھ آتی رہتی تھی۔ حدیث نمبر 1176 اسامہ بن زید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، جس گدھے پر پالان پڑا ہوا تھا اور اس کے نیچے فدق کی بنی ہوئی ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھا رکھا تھا، اور آپ سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے سردار تھے اس کی عیادت کر رہے تھے، اور یہ بدر کے واقعے سے پہلے تھا، یعنی غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایک ایسی مجلس میں سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین اکٹھے تھے، یعنی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہود بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کے اندر انہی کے اندر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول بھی تھا، اور مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ تو جب مجلس کو سواری کی گرد پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک پر اپنی چادر رکھ لی اور کہا ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور پھر وہاں ٹھہرے، آپ اپنے گدھے سے اترے، ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اے آدمی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ جو تم باتیں کہتے ہو وہ اچھی ہیں، لیکن ہمیں ہماری مجالس میں تکلیف نہ دیا کرو، تو اپنے گھر چلا جا، جو تیرے پاس وہاں آئے اسے ایسی باتیں بتا دیا کرو۔ دیکھیں نا کتنی بے عزتی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تنگ نہ کیا کرو، اپنے گھر جاؤ، جو تمہارے پاس وہاں آ جائے اسے ایسی باتیں بتا دیا کرو، ہمیں یہاں آ کے پریشان نہ کیا کرو۔ بڑی بدتمیزی سے عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ عبداللہ بن رواحہ جو کہ مخلص مسلمان تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہماری مجلسوں میں ضرور آئیے، ہمیں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں اسلام کی دعوت دیں۔ اس بات پر مسلمانوں اور مشرکوں اور یہود کے درمیان آپ یوں سمجھ لیجئے ان کے اندر برا بلا، انہوں نے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ پھر
آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس گئے جن کی عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے کہا اے سعد، کیا تم نے سنا نہیں یہ عبداللہ بن ابی کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کی یہ ابو حباب کیا کہتا ہے؟ آپ کی مراد عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھی، اور آپ نے بتایا کہ اس نے ایسا اور ایسا کہا۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اسے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضل آپ پر کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے ابی بن کعب کو اپنا سردار بنا لیا تھا، اور وہ قریب تھا کہ وہ اس کو بادشاہی کا تاج پہنا دیں اور اس پر جو ہے امیر ہونے کی اسے پگڑی بندھوا دیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تو اس کو اس بات کی آگ لگ گئی، تو اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ میرا خیال ہے آپ کو وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہجرت کرنے سے قبل عبداللہ بن ابی کو مدینے کا سردار بنایا جا چکا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اوس اور خزرج، حالانکہ یہ دونوں مخالف قبیلے تھے، یہ دونوں ایک سردار پہ راضی ہو گئے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی خاصا طاقتور آدمی تھا، تو اس کا حلقہ اثر خاصا وسیع تھا۔ لیکن ہوا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، اور آپ فطری طور پر ان کے امیر بن گئے۔ اب اس شخص کو اس بات کا حسد ہوا کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری جو حکمرانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دل میں آپ کے خلاف حسد اور بغض پال لیا، اور اسی کا ہی اشارہ، اسی کا ہی ایک نشانی آپ کو اس واقعے میں مل رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اب جب جنگ بدر ہوئی، یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، جب جنگ بدر ہوئی اور عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں نے اس دور کی سب سے بڑی طاقت یعنی قریش کو بھی شکست دے دی ہے، اس شخص نے اب ایک اور روپ اپنایا۔ اس نے کیا کیا؟ اب منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ جس دن بدر کی فتح ہوئی ہے، اگلے دن یہ اللہ کے رسول کے پاس گیا اور جا کے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل میں وہی بغض اور وہی خباثت تھی۔ تو اس کا یہی طریقہ رہا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ غزوہ تبوک تک زندہ رہا، اور میں آپ کو بتاؤں غزوہ تبوک میں بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، اور اپنی دشمنی جو تھا اس سے اس نے اللہ کے رسول کو تنگ کیے رکھا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے تقریباً 2 مہینے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آپ نے اس کو اپنی قمیص پہنائی بطور کفن، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے پھر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیات اتار آئیں کہ آئندہ سے آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اتنی مشکلات کے ساتھ یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حدیث نمبر 1177 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے اور اسے دین کی دعوت دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تو مسلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور زمین جو تھی خشک تھی، خشک زمین ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ میرے سے دور رہو، مجھے اللہ کی قسم مجھے تمہارے گدھے کی بدبو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ بدتمیزی کی حد ہے نا، ہاں؟ کہنے لگا میرے سے دور رہو، اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ ایک انصاری آدمی نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بدبو تیرے جسم کی بدبو سے زیادہ اچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھی تو ہوتے تھے۔ ایک انصاری کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے گدھے کی بدبو تیری بدبو سے، تیرے جسم کی بدبو سے زیادہ اچھی ہے۔ تو اس بات پر جو اب لوگ
غضبناک ہو گئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ پڑے، ایک دوسرے پر ناراض ہونے لگ پڑا، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی جو تھی یہ جو چھڑیوں کے ساتھ تھی، ہاتھوں کے ساتھ تھی اور جوتوں کے ساتھ تھی۔ تو ہم اس وقت پھر یہ آیت اتری تھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ حدیث نمبر 1178، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا کون دیکھے گا ابو جہل کا کیا بنا۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ابو جہل کو افرا کے دو بیٹوں نے قتل کیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دی تھی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح ابو جہل کا کیا معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن مسعود گئے اور انہوں نے پایا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں نے تلوار سے وار لگائے تھے، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا لیکن ابھی سانس باقی تھے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور کہا تو ابو جہل ہے؟ کہنے لگا کیا اس ابو جہل سے بڑا کوئی اور بھی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کیا ہو، یا اس نے کہا تھا جسے تم نے قتل کیا ہو؟ تو آخری بار پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کو لگایا اور اس کی گردن جو تھی کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ اس قوم کا فرعون ہے۔ حدیث نمبر 1179، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب بن اشرف کو کون اس کے انجام تک پہنچائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ اب یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ کعب بن اشرف جو تھا ایک یہودی سردار تھا، شاعر، ایک نوجوان تھا اور شاعر آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جنگ بدر کے بعد کفار کے جو مقتولین، وہ جو 70 مرے تھے بدبخت، ان کے اس نے مرثیے لکھے اور کفار کو جنگ کے لیے بھڑکایا، اور اس کے بعد پھر مدینہ آیا، اور مدینہ آ کے اس نے مسلمان عورتوں کی اپنے اشعار میں ان کی بے حرمتی کرنے لگ پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو بھی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمانوں کو کہا کہ کون کعب بن اشرف کو اس کے انجام تک پہنچائے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف دی ہے۔ محمد ابن مسلمہ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ پسند کریں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ بات کہہ سکوں۔ آپ نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو۔ ان کی کیا مراد تھی کہ یا رسول اللہ کعب بن اشرف سے باتیں کرنے کے لیے مجھے کوئی غلط باتیں بھی کرنی پڑیں گی، تو آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا یہ آدمی، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہم سے صدقے مانگتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، مانگ کے تنگ کر دیا ہے، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے قرض مانگوں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا دیکھو تو صحیح، آئندہ اس سے بھی زیادہ یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ انہی باتوں کی محمد بن مسلمہ نے اجازت لی تھی تاکہ کعب بن اشرف کو اپنے اعتماد میں لیں اور اپنا معاملہ اپنا جو ہے اس کو قتل کرنے کی راہ ہموار کر سکیں۔ تو کہنے لگے کہ اس آدمی نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تم سے قرض مانگوں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا دیکھنا ذرا، آئندہ وہ اس سے بھی زیادہ مانگے گا، یہ تمہیں تنگ کر چھوڑے گا۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کی پیروی کی ہے تو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم اس کو چھوڑیں یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تو ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ ادھار دے دے۔ وسق آپ کو پتہ ہے نا 4 من کا ہوتا ہے، تو ہمیں 1 وسق غلہ یا 2 وسق غلہ ہمیں ادھار دے دو۔ اب کعب بن اشرف جو تھا یہودی تھا اور بڑا
اپنے مطلب کا پورا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں غلہ تو تمہیں دے دیتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کون سی چیز تو چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کعب بن اشرف کہنے لگا میرے پاس اپنی بیویاں رہن رکھ دو، اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ لوگوں نے کہا ہم تیرے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھیں، تو عرب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں تو پھر کہنے لگا اچھا میرے پاس اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ وہ کہنے لگے ہم تیرے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھیں، لوگ ہمارے بیٹوں کو آر دلائیں گے کہ ان کو ایک وثق کے بدلے یا 2 وثق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، یہ تو ہمارے لیے باعث عار ہوگا۔ ہاں ہم تیرے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس اسلحہ لے کر آئیں گے۔ اصل میں اسلحے کا ذکر اس لیے کیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ اسلحہ لے کر اس پک کے پاس آئیں تاکہ اس کو قتل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ 5 لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو خود اپنی دعا کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ یہ لوگ جو تھے اسلحہ اسی رہن رکھنے کے بہانے لے کر اس کے پاس آئے تھے تاکہ اسی اسلحے کے ساتھ کعب بن اشرف کو قتل کر سکیں۔ تو یہی مطلب ہے جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ جنگ میں چال بازی ہوتی ہے۔ اب یہ چال کھیل رہے ہیں نا۔ محمد بن مسلمہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئیں گے، بس وہ اس کے پاس رات کے وقت آئے، اور محمد بن مسلمہ کے پاس اس کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ تو انہوں نے ان کو قلعے سے بلایا، یہ اپنے قلعے میں رہتا ہوتا تھا کعب بن اشرف جو تھا، تو یہ ان کے پاس اتر کر ان کے پاس آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تو اس گھڑی کہاں جا رہا ہے، رات کا وقت تھا، تو اس گھڑی کہاں جا رہا ہے؟ کعب بن اشرف کہنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں، یہ محمد بن مسلمہ میرا ساتھی ہے اور یہ ابو نائلہ میرا بھائی ہے۔ وہ اس کی بیوی کہنے لگی میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے مجھے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ رات کے وقت جو شخص تمہیں بلا رہا ہے یہ کوئی خیر کی بات کے ساتھ نہیں آیا، اس آواز سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے اور یہ میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی معزز آدمی کو رات کے وقت بھی نیزوں کی دعوت دی جائے، جنگ کی دعوت دی جائے، تو اسے قبول کرنی ہی پڑتی ہے، خواہ دن کو دی جائے خواہ رات کو دی جائے۔ ہاں راوی کہتے ہیں اور محمد بن مسلمہ کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، تو محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میں اس کے بالوں کو سونگھوں گا، تو جب تم دیکھو گے میں اس کے سر کو میں نے قابو میں کر لیا ہے تو تم اپنا کام کر لینا اور اس کو قتل کر دینا۔ پلان سمجھ آیا ہے؟ میں اس کے سر کو سونگھوں گا اور جب میں اس کا سر اپنے پاس قابو کر لوں گا تو تم اپنا کام کر لینا۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا میں تمہیں بھی سونگھواؤں گا۔ تو محمد بن مسلمہ جو تھے اس کے پاس کعب بن اشرف نیچے اترا اور وہ چادر اوڑے ہوئے تھا اور اس سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، محمد بن مسلمہ کہنے لگے میں نے اتنی شاندار خوشبو آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ کعب بن اشرف کہنے لگا میرے پاس ایسی عورت ہے جو کہ عرب میں سب سے زیادہ خوشبو میں بسی رہتی ہے اور عرب کی سب سے زیادہ حسین عورت ہے۔ اصل میں یہ اس کی تعریف کر کے اس کے نفس کو پھلا رہے تھے تاکہ وہ ان کی باتوں میں لگ جائے اور یہ اپنا کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں تیرا سر سونگھوں، اتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے، تو مجھے سر سونگھنے کی اجازت دو گے؟ وہ کہنے لگا سونگھ لو۔ تو محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا اور پھر اپنے صحابہ کو بھی سونگھوایا، دیکھو ایسی شاندار خوشبو کبھی تم نے دیکھی ہے؟ خوب اس کو یعنی اس کی خوش آمدیں کی، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھوائی اور پھر دوبارہ کہا کیا مجھے ایک بار پھر اجازت دو گے؟ مجھے تو یہ خوشبو اتنی اچھی لگی ہے، میرا دوبارہ دل چاہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا ہاں۔ تو جب اس کے سر کو یوں پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں، ہاتھ پکڑ کے تو سر سونگھ رہے تھے، جب اس کے سر کو قابو کر لیا
تو اشارہ کر دیا چلو اپنا کام کرو، تو پھر ان کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو خبر دی۔ ابو مسلمہ نے اس طرح کر کے ان کو قتل کیا۔ اب جب کعب بن اشرف کو انہوں نے قتل کیا تو اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ بہت دور تک سنی گئی۔ بہرحال یہ ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کچھ دیر تک تو انتظار کیا، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے جو کام ہمارے سپرد کیا تھا ہم کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی۔ تو یہ کعب بن اشرف جو تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور کفار کا دوست تھا اور یہودی سردار تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجو کرتا تھا۔ مسلمانوں کو اس نے ہر طرح سے تنگ کر چھوڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قتل کروایا تھا۔ جنگ کی آگ بھڑکانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما